بسم الله الرحمن إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وأصحابہ ومن والاه۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس درس میں جو باتیں ہم پڑھنے اور پڑھانے جا رہے ہیں وہ ایمان کے اصول اور بنیادوں سے متعلق ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی ایمان کے لیے لوگ ستائے جاتے ہیں، دشمنوں سے شہید کیے جاتے ہیں، دشمن طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اسی ایمان کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اگر یہ ایمان کا آدمی سودا کر لے تو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے خاطر اپنے ایمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ تو اصل چیز جس کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ ایمان تو ایمان جس کی حفاظت صحابہ کرام نے کی، اسی کے خاطر جنگیں لڑی گئیں اور اسی کے خاطر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اسی ایمان کے خاطر۔ تو آج کی اس درس میں جو ہم سننے جا رہے ہیں اسی ایمان کے خاطر، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایمان کی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصول ہیں، انشاءاللہ مختصر ہم اس درس میں سنیں گے۔ تو ایمان کی جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ کتنی ہیں؟ ایمان کی بنیادوں کی طور سے عام طور سے بات ہوتی ہے تو کتنی بنیادوں کی بات ہوتی ہے؟ پانچ بنیادوں کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ اسلام یعنی ایمان کی بنیادیں 5 ہیں۔ تو آپ کو یہ کہاں سے ملیں گی؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ علی ان یوحد اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نماز قائم کریں، روزہ رکھیں رمضان کا، اور پھر کعبۃ اللہ کا حج کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام ایمان کے اصول کتنے ہیں عبدالعزیز بھائی؟ 5۔ یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ کس کی حدیث ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے لیکن یہ حدیث ایسی ہے۔ تو چونکہ ایمان ہماری دولت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ حدیث ازبر ہونا چاہیے، یاد ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پوچھے گا تو ہم بتا سکیں۔ تو اس میں 5 میں سے ایک ایک چیز کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہم کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز شہادہ، ایمان کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادہ۔ اسے ہم کیا بولتے ہیں عام طور سے؟ وٹنس کیا بولیں گے؟ ٹیسٹیمونی۔ ہم عام الفاظ میں، اصطلاحی الفاظ میں کیا بولتے ہیں؟ ٹیسٹیمونی، ایسے بولتے ہیں۔ شہادہ کس بات کی آپ شہادت دے رہے ہیں؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو کیسے آدمی شہادت دے؟ الاعتقاد الجازم، یعنی بالکل ایسا پختہ عقیدہ رکھے دل میں، اور دل میں عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، اور پھر ساتھ ساتھ کہا کہ اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو ایمان کے 5 بنیادوں، 5 اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ شہادہ ہو گیا۔
اور دوسری چیز جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور اس لیے کہ کہتے ہیں وَإِمَّا لِأَنَّ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ أَسَاسُ صِحَّةِ الْأَعْمَالِ وَقُبُولِهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ چیز جب تک آپ زبان سے نہیں بولیں گے، دل میں اعتقاد نہیں رکھیں گے، آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَلَا قبول إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے کہ بندے کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں؟ عرفات صاحب آپ بولیے، بندے کا عمل قبول ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ ہم نے نماز پڑھا نا، مغرب کی نماز ہم نے پڑھا، تو یہ نماز دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک متابعت رسول ہے۔ ایک اخلاص سے کام کریں اور اس ڈھنگ سے کریں جس طریقے سے پیارے نبی نے کیا ہے۔ تو یہ دو شرطیں کب آتی ہیں؟ جب آپ شہادہ پورا پڑھیں، پورے اس پر عمل کریں اور اس طرح سے عقیدہ رکھیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ جب کہیں گے تو اخلاص مل جائے گا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہیں گے تو کیا ملے گا؟ اتباع رسول مل جائے گا، متابعت رسول۔ تو اب ہمارا عمل کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ تو کہتے ہیں فَبِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَتَحَقَّقُ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ تَتَحَقَّقُ شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو یہ جو کلمہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اس کلمے میں دو چیزیں ہم کو ملتی ہیں، کیا ہیں؟ ایک اخلاص اور دوسرا اتباع رسول۔ اور تب اس کلمے کو ہم دل سے یقین کر لیں گے، زبان سے اقرار کر لیں گے، تو ہم کو اخلاص اور اتباع رسول مل جائے گا اور ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے آپ یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شہادہ سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی بار ہم پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ تشہد میں پڑھتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ مرتے وقت کیا ہے؟ بہت سارے سلف سے بات ثابت ہے کہ وہ جب بستر پر چلے گئے سکرات میں تو ان کی زبان سے سوائے کلمے کی کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی بولتے تھے، اشہد ان لا۔ تو کہتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ الشَّهَادَةِ الْعَظِيمَةِ تَحْرِيرُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ مِنَ الرِّقِّ لِلْمَخْلُوقِينَ۔ آدمی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ میں ایک سچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تو میرا نفس سارے لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ شہادہ کا پہلا بینیفٹ فائدہ کیا ہے؟ ایک کلمہ جب میں نے زبان سے پڑھ لیا تو اب کسی سے میں نہیں ڈرتا، کسی کی غلامی میں میں نہیں ہوں، میں سب سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب کس کی غلامی میں آ گیا ہوں؟ اللہ۔ اور پھر میں مانوں گا کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَالْإِتِّبَاعِ لِغَيْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور میں دوسرے صرف رسولوں کی اتباع کروں گا، کسی اور کی اتباع نہیں کروں گا، کسی پیر کی، فقیر کی، مجاور کی نہیں۔ ہم مانیں گے کس کی؟ اب اللہ کے نبی، کسی کی تقلید نہیں۔ شہادہ کا کتنا فائدہ ہے؟ ایک، ساروں کی غلامی سے آزاد ہو کر آپ اور ہم اللہ کی بندگی میں جگڑ جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگوں کی پیروی چھوڑ کر رسولوں کی پیروی مان لیتے ہیں، اور سب سے افضل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ تو تھا فائدہ کس کا؟ پھر ایک بار میں دہراتا ہوں،
تو ہم جو پڑھ رہے تھے بھائی عمران صاحب، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ ایمان کے اصول بنیادیں کیا ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ ایمان کی بنیادیں پانچ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایمان کی بنیادیں پانچ ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز شہادہ کس کو کیا؟ اچھا یہ پانچ چیزیں ہیں، کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا، میں نے بتایا، کس نے بتایا؟ کہا کہ متفق علیہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمسہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. پہلی بنیاد اس کی شہادہ ہے. اور شہادہ اس لیے ہے کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جیسے آپ کی زبان سے نکالتے ہیں تو دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کیا کیا چیزیں؟ ایک اخلاص اور ایک اتباع رسول. جب وہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اس شہادہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا نفس سارے لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، انہوں کیا فیل ہوتے، انہوں ناراض ہوتے، انہوں قطع تعلق کر لیتے. نہیں، میں نے کس سے اپنا تعلق بنا لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. مجھے راضی کرنا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. کسی کے راضی اور کسی غیر راضی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ کسی کی آہ کی پرواہ ہے، نہ کسی کے واہ کی پرواہ ہے. نہیں، آہ اور واہ میں ہو گئے ہم تباہ. اسی لیے کسی کے واہ میں مت جاؤ، کسی کے آہ میں مت جاؤ. فکر کرو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کی. اللہ کو ہم نے راضی کر لیا تو ساری مخلوق ہم سے کیا ہو جائے گی؟ راضی ہو جائے گی. وضعت لہ القبول فی الارض. اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروا دیں گے کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب کیا کرو؟ محبت کرو. تو راضی کرنے کی کوشش کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو. ہم ان کو راضی کرنے کے چکر میں رہ جائیں گے تو زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. آہ اور واہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے وہ اما اقام الصلاۃ. دوسری چیز ایمان کی بنیادوں میں نماز کی پابندی. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی چیز ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ میرے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی توفیق طلب کریں کہ کسی بھی حالت میں ہم سے کوئی بھی نماز بلا عذر کے کیا نہ ہو، چھوٹے نہ. فَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى بِفِعْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِقَامَةِ وَالتَّمَامِ فِي أَوْقَاتِهَا وَهَيْئَاتِهَا. ماشاءاللہ ایک لائن میں ہماری پوری بیماریوں کا علاج انہوں نے بتا دیا. صرف ایک ہی لائن. کیا بولتے دیکھیں؟ فَهُوَ نماز کس کو کہتے ہیں؟ ارے آپ اگر کوئی کہے، مجھے کوئی کہے، بچے کو کہے بھائی آپ کو ہم اتنے 100 روپے دیں گے، آپ سجدے میں جیسے جاتے ہیں ویسے سب کرو، کوئی کرے گا؟ عجیب حیات ہے وہ ایک شکل ہے. وہ کس کے سامنے کرتا ہے بندہ؟ اللہ کے سامنے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے لیے کرتا ہے. اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے، ناک رگڑ دیتا ہے. وعلی وجہ الاستقامہ. لیکن کیسے؟ ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اور پھر اسی ٹائم پر، جس ٹائم پر پڑھنا ہے فجر کی نماز کیا کرنا؟ اسی پر پڑھنا. بہت ساروں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی نماز ہو جاتی ہے آرام سے اٹھ کے آنکھیں کر لے کے 7 بجے آ کے ڈبکی مارتے رہتے ہیں مسجد میں. نہیں، اگر عذر ہے بات الگ ہے. عذر کے بغیر اگر کہتے ہیں والذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر کس سے؟ سستی سے. کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ تو بس لوگوں کے لیے دکھاوا، ڈرامہ کرتے ہیں، یہ نماز تھوڑی پڑھتے ہیں. تو کہا کہ نماز پڑھی جائے لیکن کیسے؟ وقت پر پڑھی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر کب لکھی گئی ہے؟ اس کے وقت پر لکھی گئی ہے. وقت پر آپ پڑھیں گے. وہیئاتھا، اور جیسے پڑھنا ہے ویسے آپ پڑھیں.
وقت پر پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، جیسے جتنا کوئی اعتدال نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی وقار نہیں، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا رکن تھا ایمان کا، کون سا؟ نماز۔ نماز کا کیا فائدہ ہے؟ شہادہ کا کیا فائدہ تھا شعیب صاحب؟ ماشاء اللہ، سارے لوگوں کے وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلام، سارے لوگوں کی غلامی سے سب سے الگ ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انشراح الصدر، اس کے سینے میں کشادگی آ جاتی ہے، بالکل سکون، اطمینان، وقرۃ العین، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، والانجاء، اور پھر آدمی ساتھ ساتھ عن الفحشاء والمنکر، آدمی فحش سے اور منکر سے بچ جاتا ہے۔ کس سے؟ نماز پڑھنے والا کس سے بچ جاتا ہے؟ ایک سوال ہے ہمارے ثناء اللہ بھائی، ایک یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے۔ آج بہت سارے ایسے نمازی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، لیکن ان سے برائیاں ہو جاتی ہیں، منکر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحش اور برائی سے روکتی ہے۔ تو فالٹ کہاں ہے؟ پڑھنے والے میں فالٹ ہے یا سسٹم میں فالٹ ہے؟ پڑھنے والے میں ہے۔ تلوار اپنا کام کرتی ہے نا، تلوار کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو تلوار کا کام کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے، لیکن ہاتھ میں جتنی طاقت ہے ویسے تلوار کیا کرے گی؟ کام کرے گی۔ کام میں خطا اور غلطی فالٹ نہیں ہے، خطا کس میں ہے؟ ہاتھ میں۔ ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ طاقت ہونی چاہیے۔ ایمان، اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے، العیاذ باللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی اور پکی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن آدمی نماز اچھا پڑھے تو اس نماز کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ رہتی ہے، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب دو ہی ٹائپ ہو سکتے ہیں، یا تو زکوٰۃ دینے والا ہو سکتا ہے یا تو زکوٰۃ لینے والا ہو سکتا ہے۔ منیمم کسی کے پاس 525 گرام چاندی کے بھی اگر پیسے ہیں تو اسے بھی کیا دینا پڑے گا؟ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا بہت کم آدمی ملے گا جس کے پاس اتنا سونا نہ ہے، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو آدمی دیتے ہیں اس کے تعلق سے کہا فَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ مخصوص مال میں جب مال اپنے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اتنا پرسنٹیج آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑا کہ آپ بتا دیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اللہ نے خود بتایا۔ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، پورے 8 مد اللہ تعالیٰ 8 بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو کیا ملنا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ نبی کو بھی نہیں کہا کہ آپ بتا دیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، تو کسے بتایا؟ اللہ کے خود بتا دیا کہ زکوٰۃ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا۔ لیکن آدمی اس حساب سے اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ مشکل ہے۔ جو لوگ مستحق ہیں اس کو آدمی کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دینا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کا کیا فائدہ تھا؟ فحش اور برائی سے روکتی ہے، سینے میں اطمینان سکون آتا ہے، نہیں اے سی کے نیچے بیٹھ کو ماشاءاللہ سکون، مسجد میں نہیں۔ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا، پہلے ہر چیز میں اتنا آرام نہیں تھا، تو آدمی بال نکالنے جاتا تھا تو حجام خود گھر آ جاتا تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی ٹول پہ بٹھاتا تھا، کپڑا اڑاتا تھا، بال نکال دیتا تھا۔ آج آدمی بال نکالنے بھی جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سالون میں اے سی لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، وہاں کیا کیا لگتا ہے، وہ یہ تھوپتا وہ تھوپتا، ایسے سب ہوتا نہیں ہوتا۔
تو انسان نے تنعم اور آرام کی زندگی اپنا لی، اور پھر عبادتوں کا معاملہ آیا تو عبادتیں بھی ویسی ہونے لگیں، مسجدیں سجنے لگیں، اور رہتے 10-15 منٹ کے لیے بھی کیا ہو گیا، آرام کے لوگ عادی بن گئے۔ ٹھیک ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ، زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے، ترویغ النفس عن ترک المحبوبات طلبا لمرضات اللہ عز وجل۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہر ایک کو عزیز ہے، نہیں کسے پیسہ پیارا نہیں ہے؟ شعیب صاحب، ہاں پیسہ سب کو چاہیے، اسی لیے آدمی جیب کہاں سے لاتا ہے؟ اپنے سینے پہ سلاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ تو اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ پیسہ مت کمائیں۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے مالدار لوگ تھے؟ عشرہ مبشرین بالجنہ۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ فقیر رہو، فقیر رہ کے مر جاؤ، نہیں۔ ارے جن کو زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی عشرہ مبشرہ، ان میں سے کتنے مالدار تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے کہ نہیں تھے؟ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے کہ نہیں تھے؟ اور عبد الرحمن ابن عوف، جن کے اونٹ جب مدینے میں آتے تھے تو سارا مدینہ گونج جاتا تھا۔ تو مال کمانا کہا گیا کہ آپ کمائیں، اسی لیے تو زکوٰۃ ہے۔ آپ اتنا کمائیں، اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھولیں کہ آپ کے پاس 1000-2000 آدمی کام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، دولت دے، اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کیا گیا کہ دیکھیے، عن ترک المحبوبات، مال سے آپ کو پیار ہے، لیکن اسی مال کو جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اپنے نفس سے بخیلی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ پیسہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں جو مال آپ دیتے ہیں وہ آپ کے میل کا کیا ہے، آپ کے مال کا وہ کیا ہے، میل ہے۔ وہ مال کے الف کو آپ کیا کریں، یا بنا لیں، میل۔ وہ آپ کے مال کا کیا ہے، میل ہے۔ میل کے معنی گندگی ہے۔ وہ پیسہ آپ نہیں نکالیں گے، آپ کے مال میں رہے گا تو آپ کے مال کو کیا کرے گا، گندا کر دے گا۔ اور وہ پیسہ اتنا گندا ہے، کہا کہ ایک گرمی میں ایک موٹا تازہ آدمی میلا کچیلا پسینہ نکال کر اگر کسی کو پلایا جائے تو پی گا کوئی؟ سلف نے مثال کہیں دی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ تو بالکل زکوٰۃ کا مال ہی ہے۔ تو اسی لیے اچھا آدمی کوئی بھی زکوٰۃ کا مال نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ ہاں البتہ ایک اس کے لیے ہے، جو مستحق ہے اس کے لیے وہ پاک ہے، جو اس کا ایلیجبل ہے، مستحق آدمی، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال کیا ہے، پاک ہے۔ لیکن جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، وَمِن ثَمَرَاتِهِ تَرْوِيضُ النَّفْسِ عَن تَرْكِ الْمَحْبُوبَاتِ طَلَبًا لِمَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اور یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ نہیں، یہ زکوٰۃ کا ہم نہیں پڑھیں۔ زکوٰۃ کا دیکھیے، وَمِن ثَمَرَاتِهِ، زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بار دیکھ لیجئے۔ تطہیر النفس، آدمی کا کیا ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے۔ کس سے؟ بخیلی سے۔ کس سے پاک ہوتا ہے؟ بخیلی سے۔ آدمی جب دیتا ہے، کبھی کبھار 2.5 آپ لگا لیں تو ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے۔ عمران صاحب کتنا بنتا ہوگا آپ کا؟ تو 40 تو بنتا ہی ہوگا، تو کبھی بن جاتا ہے آدمی کے پورا۔ اگر آدمی پورے گھر کے زیورات اگر حساب کرتا ہے تو کم سے کم 10 15 60 آدمی، تو آدمی کو لگتا ہے اتنا سارا پیسہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہے، اب بڑے لوگوں کا تو حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کہا کہ کہتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنَ الْخَلْقِ الرَّذِيلِ الْبُخْلِ۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کے نفس کو بخیلی سے کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے۔ جیسے چمڑا ٹینری میں ڈال کو پاک کرتے ہیں، چمڑا لگاؤ، نمک لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ سے آپ کے نفس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اور کہا وسد حاجت الاسلام والمسلمین، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ صرف اس محلے کے لوگ اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکال لیں تو شاید داشا مکان میں کوئی غریب رہے، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ ایسا رہ سکتا
کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اگر سب زکوٰۃ نکال کے ہی اگر بانٹتے ہیں تو ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا اور باہر کی زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو کتنے بنیادی ہوئیں؟ ایک شہادہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے وَأَمَّا صَوْمُ رمضان، رمضان کے روزے ہیں، فَهُوَ تَعَبُّدِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ نَهَارَ رمضان، یعنی رمضان کے دنوں میں کسی چیز کو کھانے پینے سے رک جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں کھاؤ، کھاؤ کوئی حرج نہیں، ہاں کھاؤ کوئی حرج نہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ لیکن جب رمضان آئے تو کیا کہا؟ اتنے وقت سے اتنے وقت تک بھوکے رہو، کھلانے کو بھی اسی، کھانے کو حکم بھی اسی نے دیا، بھوکے رہنے کی بات بھی اسی نے بتائی، یہ عبادت ہے۔ تو رمضان میں آدمی بھوکا رہتا ہے روزے میں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مرغوب اور محبوب چیز کو وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پانی پینے کو دل تڑپتا ہے، چھوڑتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا عام دنوں میں کوئی چیز کھانے کو من نہیں کرے گا، روزے سے ہیں سامنے پانی دکھے گا تو پینا چاہے گا آدمی، کوئی چیز دے گا تو لپکے گا کہ پیے، پھر یاد آئے گا ارے میں تو روزے سے ہوں۔ تو کہا کہ کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے وَأَمَّا حَجَّ الْبَيْتِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، سارے شعائر کو بجا لاتا ہے۔ اچھا حج کا کیا فائدہ ہے؟ ماشاء اللہ، ترویغ النفس على بذل المجهود المالی والبدنی لطاعت اللہ تعالی، نفس کو اس بات کا عادی بنانا کہ بدن بھی اس میں کام میں آتا ہے، مال بھی کام میں آتا ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کیا کام میں آتا ہے؟ بدن۔ مال خرچ ہوتا نماز میں؟ نہیں، کبھی جمعے کو گئے تو چندہ ڈالو بولتے ہیں، لیکن عام طور سے نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ حج میں دونوں چیزیں لگتی ہیں، آپ کا جسم بھی اور مال بھی۔ وہ کہتے ہیں لطاعت اللہ وَلِهَذَا كَانَ الْحَجُّ نَوْعًا مِّنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، تو حج بھی کیا ہے؟ ٹائپ آف جہاد کے حکم سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں دونوں چیزیں اس کی لگتی ہیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5 چیزیں ہوئیں۔ اس کے فوائد ہم نے سن لیے۔ سیام کا بولے نا، بولے نہیں، یعنی اپنے محبوب چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، جو چیزیں اسے محبوب ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو اسی طرح یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جیسے ہمارے سامنے ہے، ایمان میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں شاہد بھائی؟ ایمان میں، ایمان جو ہم لوگ ایمان کی کتنی باتیں بنیادیں بتائیں آپ کو؟ کتنی بنیادیں بتائیں؟ 5۔ تو کہتے ہیں الایمان باللہ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا، آدمی جب ایمان لاتا ہے تو کس پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ پر۔ ایمانیات کی جب بات آتی ہے تو اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچے بہت ساری بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں۔ آپ کسی بچے کا ہاتھ پکڑیے، بولیے کہ بھئی ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا نہیں سکے گا، بولا کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہم نے سوچا کہ ایک بار ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتا لیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ تو ایمان باللہ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ کس پر؟ پہلے جو ہم 5 یہ کیے وہ مطلق ایمان، ایمان جو آپ جنرل آپ ایمان کا لفظ کہیں گے تو ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5۔ وہ ہو گیا نا، پڑھ لیا نا ماشاءاللہ۔ نہیں وہ ہے اسلام میں، ابھی نہیں جائیں گے ہم، پہلے ایمان کے تعلق سے کر لیں۔ نہیں اس میں اب صرف ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ایمان کے اصول اور بنیادیں کتنے بولے؟ 5۔ اب ایمان باللہ، صرف ایمان کے تعلق سے اللہ پر ایمان، تو 5 چیزیں
کیا کیا آپ یہ کریں گے؟ فرسٹ آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جب بات آتی ہے تو اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4. ایک ایک دیکھیے، صرف ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک، الایمان بوجود اللہ تعالی. آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کتنی باتوں پر مشتمل ہے؟ 4 باتوں پر. پہلی بات، آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موجود ہے. تو آپ کو کیسے پتہ، کس نے بتایا کہ اللہ موجود ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ موجود ہے؟ اس کے دلائل ہیں، پروف ہے. کیسے؟ الفطرہ، اسے کیا بولیں گے؟ فطرت، نیچر. والعقل، دوسری بات کیا؟ العقل. عقل میں ابھی 2-3 دن پہلے مجھے اچھا معلوم ہوا، یہ مجھے اچھا سمجھ میں آ گیا. 1 ہفتے پہلے اچھا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ ہے. جن لوگوں نے مسجد ڈھایا، مسجد گرایا، جوش دلا کے عدالت نے کہہ دیا کہ سارے بے قصور ہیں. اب میرا ایمان بڑھ گیا کہ ایک اللہ ہونا چاہیے جو ان لوگوں کو کیا کرے؟ سزا دے. تو ہمارا ایمان دنیا کی عدالتیں مجرموں کو کچھ بھی کریں، لیکن اللہ ایک ہے جو ان کو پکڑ سکتا ہے. ایک آدمی ایک مرڈر کرتا ہے، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اسے پھانسی دے گی. اگر 100 سیریل کلر ہے، 100 قتل کرتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پھانسی دے گی. ایک ایسے اللہ کی عدالت کی ضرورت ہے جہاں اسے 100 بار زندہ کیا جائے، 100 بار پھانسی دی جائے. تو اللہ موجود ہے، کون بتائے گا؟ ایک فطرت، دوسرا عقل، تیسرا شرع. تیسری چیز کیا ہے؟ شریعت بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور ایک چیز بتائے گی والحس. والحس کا تو کیا؟ محسوس کریں گے آپ کیا کریں گے؟ فیلنگس، ایموشن آپ محسوس کریں گے. اسے کہ احساس بولتے نہیں کیا؟ رے احساس نہیں تیرے اندر. آپ جیسے چھٹی حس، احساس بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں آدمی کے اندر. جو کبھی چھٹی حس ہوتی ہے، آپ سوچتے بیٹھے اکرم صاحب آئے نہیں اچانک میں کہیں سوچ رہا تھا، میری چھٹی حس کام کر رہی تھی اور آپ آ گئے. سکس سینس کیا بولے؟ سکس سینس بولتے ہیں. تو یہ کتنی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے. پہلی چیز ایمان باللہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ 4 چیزوں پر. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. کتنی چیزوں سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم تھی؟ اب بولو ایک ایک ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. فرسٹ آپ بولو، فطرت سے بولو، نیچر سے بولو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ دیکھیے، اما دلالت الفطرہ علی وجودہ، نیچر سے آپ کیسے بتائیں گے؟ فإن كل مخلوق قد، ہر کریشن، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا ہے. من غیر سبق تفکیر و تعلیم. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اسے لا کے آپ ایک جگہ رکھ دو، مسلمان ہو جائے گا. فطرت، اس کی فطرت میں ورجنل سم کارڈ جو ہے اس میں کیا ہے؟ ایمان. ہم وہ سم کارڈ نکال کے دوسرا ڈال لیتے. اصل اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ ایمان رکھا ہے. تو کل ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ. اس کا باپ اگر یہودی ہو تو یہودی بنا لیتا ہے، او ینصرانہ، اگر نصرانی ہے تو نصرانی بنا لیتا ہے، او یمجسانہ، اگر کوئی مجوسی ہے تو اسے آگ کا پجاری بنا لیتا ہے. رواہ البخاری. تو ہر بچہ فطرت سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے. جب بھی بچہ روئے گا تو کدھر اٹھائے گا سر؟
اوپر اٹھائے گا، بھینس پانی پیتے پیتے جانور سر کدھر اٹھائے گا، اوپر ادھر ادھر نہیں اٹھائے گا۔ اب اسے آپ کو نیوٹن کا وہ سب نہیں معلوم، جانور کو وہ سب نہیں معلوم، اس کے اندر فطری تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اوپر ہے۔ یہ دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ بغیر کسی سکھائے کے غور و فکر کرے انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، فطری طور سے، نیچر ہے، انسان کے فطرت میں ایمان ہے، اسلام۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ الْعَقْلِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ 40 منٹ اگر ہو جائیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ الْعَقْلِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، یہ ہماری اور آپ کی عقل کیسے بتاتی ہے؟ کیسے معلوم؟ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دہریہ سے امام صاحب حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میں آنے میں دیر ہو گئی، دیکھا کہ ایک درخت کٹا، درخت کے تنوں سے اچانک ایک کشتی بن گئی۔ بولا کہ ویسے یہ کائنات، یہ ارض و سما، یہ سورج، یہ چاند، یہ چمکتے ستارے، اور یہ چاندنی دیتا چاند، اور یہ روشنی دیتا سورج، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنا ہوگا۔ تو ہماری عقل مانتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، جس نے کوئی صانع ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے۔ اچھا، لا بد لها من خالق اوجدها اذ لا يمكن ان توجد نفسها بنفسها ولا يمكن ان توجد صدفہ۔ صدفہ کے معنی اچانک کوئی چیز بن جاتی نہیں۔ اچھا، سائنس کیا بولتا ہے؟ یہ زمین آسمان کیسے بنے؟ ایک بڑا سا ٹکراؤ ہوا، نہیں اسے بولتا ہے ہاں، ایک بڑا سا ٹکراؤ ہوا، اس کے بعد یہ سب بن گیا، بنتا ایسا؟ ہاں، تو سمجھ نہیں آتا۔ اب وہ تھا زندگی بھر اتنا بڑا علم والا، بولے جو ایسا تھا زندگی بھر، کون تھا وہ؟ ہاں، لیکن وہ بھی بیچارہ آخر مرتے دم تک بھی اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں کر سکا، پہچان نہیں سکا۔ تو اب بیچارہ نہیں کہیں گے ہم سے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکا۔ دعوے ہیں کہ سب علم والے ہیں، لیکن اللہ کو جو نہ پہچانے وہ کیسا علم ہے؟ جس علم سے آدمی اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا علم کیا ہے؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوئی بات فطرت، نیچر، دوسری بات عقل۔ اچھا، تیسری بات جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَةُ الشَّرْعِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، شریعت کیسے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ فَلِأَنَّ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةِ كُلَّهَا، ساری آسمانی کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ خالق، ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحِسِّ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْ وَجْهَيْنِ، اور ایک چیز کس اللہ تعالیٰ موجود ہے، لاسٹ ون کیسے معلوم ہوں گے؟ حس، کیا بولیں گے؟ سینس، اس سے کیسے معلوم ہوگی؟ فَمِنْ وَجْهَيْنِ، دو ٹائپ سے، أَحَدُهُمَا أَنَّنَا نَسْمَعُ وَنُشَاهِدُ مِنْ إِجَابَةِ الدَّاعِينَ، ایک تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ میری بگڑی بنا دے، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اچھا، جیسے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام نے دعا کیا۔ کتنے گھنٹے دعا کرے نوح علیہ السلام؟ عرفات بھائی، نوح علیہ السلام کتنے گھنٹے دعا کریں؟ ہاں، کتنے گھنٹے دعا کریں؟ نوح علیہ السلام دو ہی باتیں بولے، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو
تو اللہ نے زمین و آسمان کو پانی سے بھر دیا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ وفارت تنور، اور ایسے کہ تنور، علماء نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ تنور معلوم ہے، تنور چولہا بولتے ہیں جس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس میں پانی نہیں پڑتا، لیکن پانی اتنا پڑا کہ چولہوں میں سے بھی کیا ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ کتنے گھنٹے دعا کیا تھا نوح علیہ السلام نے؟ 2۔ انی مغلوب فانتصر، تو دعا بس آدمی دل سے کرتا ہے، بھلے 2 ہی باتیں آپ بولیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ہم اپنی بات ختم کا حدیث پڑھ کر کہتے ہیں، وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی گاؤں والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کے وقت آیا، آ کر بولا اللہ کے رسول مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو جمعے کے وقت حاضرین میں سے کوئی خطیب سے بات کر سکتا ہے۔ فرفع یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ودعا، دعا کیا، فثار السحاب امثال الجبال، ایسے بادل آیا جیسے پہاڑوں کے مانی۔ فلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو اس زمانے کی مسجد بھی ویسی تھی، تو داڑھی وفی الجمعۃ الثانیہ قام ذلک الاعرابی، دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، مطلب کیا، کنٹینیوس پورا ہفتہ۔ یا رسول اللہ، دوسرے ہفتے وہ صاحب کھڑے ہوئے، بولے اللہ کے رسول گزشتہ جمعہ آپ دعا کریں، اب ایسے حالت ہو گئی ہے، دیواراں گر رہے ہیں، گھرا گر جا رہے ہیں بارش کی وجہ سے، فادعوا اللہ لنا، ہمارے واسطے دعا کرو، اب بارش کیا ہو کر لے، اللہ تعالیٰ روک لے۔ اللہم حوالینا ولا علینا فما یشیع الی ناحیہ الا انفرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ اس بارش کو اپنے اطراف پھیر دے۔ تو اس طرح سے آج جو بات ہم نے آپ کے سامنے ختم کی وہ تھی کہ ایک تو بات ایمان کی 5 بنیادیں ہیں، تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر ایمان کی جو باتیں آتی ہیں اس میں ایمان کس کس پر آپ کو لانا چاہیے، تو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اس سلسلے میں 4 باتیں مجھے اور آپ کو جاننی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں پہلی بات ہم نے جانا، پہلی بات جانا، وہ کیا، 4 باتوں میں سے پہلی بات، آپ جب تک اسے ترتیب بار اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کریں گے، اب کل آپ کو لگے گا پھر نیا قصہ نہیں۔ ایمان 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ وہ 4 باتوں میں سے پہلی بات ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ موجود ہے کس نے بتایا؟ بتایا اس نے کہ آپ کے سینس سے، اور پھر شریعت نے، عقل نے، اور پھر فطرت نے۔ فطرت، یہ ساری تفصیل ہم نے بتا دی۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم ایمان کی 4 باتوں میں سے دوسری بات انشاءاللہ ہم لیں گے۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔